میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسی کچھ خواتین جو گھر میں تو بہرحال ان کے تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر دی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے بارے میں برا بھلا باہر جا کر کہتی ہے، ان کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے آج سماج کی یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی، اور جس میں کوئی ایک فرد نہیں، میں آپ ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے بچے سب شامل ہیں، مطلب کوئی ایک آدمی کی کمی نہیں ہے، یہ سب شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ بولتا ہوں، لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شوہر کے گھر میں آتی ہے تو یہاں والدین اس کو نصیحت کریں۔ ہمارے والدین نصیحت نہیں کرتے، اس کو مشورے دیتے ہیں، بیٹا جاؤ 10 دن بعد میں خود دیکھ لے گا شادی کے بعد۔ نصیحت کریں، اس کو عاجز بنائیں، ان کو انکسار بنائیں۔ میں نے ایک بار جو ہے ریاض موسیٰ ملاباری صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی، اتنی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ لوگوں نے کہا جو ان کے شاگرد تھے کہ شیخ اس کو لکھ لیجیے، تو اس کو لکھ کر ایک کتاب بھی چھاپا گیا، ایک باپ کی بیٹی کے نام نصیحت۔ اس نصیحت میں انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی بہت ساری باتوں کی، کام کاج بیٹا یہ تمہارا شرف ہے اور یہ تمہاری بلندی ہوں گی اس گھر کے اندر، یہ کوئی کمی نہیں، یہ بلندی اور شرف ہوگا تمہارا اس گھر میں جب تم کام کرو گے۔ اس میں یہ تک انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے شوہر کی جنسی خواہشات پوری کرنا یہ تم پر واجب ہے، اگر اس میں تم کو کچھ تکلیف کیوں نہ محسوس ہو۔ کوئی باپ کرے گا کہ وہ نصیحت کر رہے اپنی بیٹی، اتنی نصیحتیں انہوں نے کی، اتنی نصیحتیں کی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ سے پہلے بھی نصیحتیں کی جاتی تھی لڑکیوں کو جب وہ گھر جاتی تھی۔ آج نصیحتیں نہیں کی جاتی، آج مشورے دیے جاتے، جاؤ تم پڑھے لکھے کیا کرتا ہو دیکھیں گے، رشتہ تو کر لیا اپن نے، اپن ان سے بھاری خاندان والے دیکھ لیتے اپن۔ شروعاتی ہماری غلط ہوتی تمام چیز کی، اور سارا معاشرہ اس میں کوئی فرد نہیں، سارا معاشرہ ہے، ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بیٹی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے تو باپ نصیحت کرے، ماں نصیحت کرے کہ جس گھر میں اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو، شریعت کے مطابق ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، تو تمہارے لیے وہ تکلیف نہیں ہوں گی، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اور تمہارے شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اب پلٹ کے ہمارے طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بعد تمہارا سہارا دنیا میں وہ ہے۔ معلوم آپ کو ہمارے پاس کیسا تھا، بیٹا صرف تم کو میں شادی کر رہا، باقی میں باپ ہے تمہارا زندہ، جب تک زندہ ہے میں سب کچھ کر سکتا۔ تو بولتی اچھا ابا میں تم کو اب ریفری بناؤں گی، اب مطلب جھگڑے اب جب شروع کروں گی تمہیں چاہنا ہوتا، ہاں بیٹا جاؤ تم، میں ہوں ابھی زندہ 30 مار خان، ٹھیک۔ اس نے یہ بولنا چاہیے کہ اب تمہارا وہ گھر اور تمہارا وہ شوہر اللہ کے بعد سہارا اب وہ ہے، اور اس کے والدین اس کے بعد ہے، اور پھر اب ہمارا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ ایسی نصیحتیں کہاں ہو رہی ہیں آج نصیحت ہوتی بیٹا تم کو پڑھایا لکھا اس لیے کہ تم شوہر کا ظلم نہیں سہنا، اور جب بھی شوہر کچھ بولے تو وہاں جا کے والا میں پڑھی لکھی ہوں، آئی ایم ایجوکیٹڈ، میں جا سکتی ہوں تم کو چھوڑ کے کبھی بھی، بتانا اس کو، مطلب اس کی غیرت کو جگانا، ہر بار کوریدنا، ٹھیک۔ اب ایسے ماحول بنا کر ہم کیا اپنی بیٹیوں کو اچھے سے نباہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم کو بتانا پڑے گا آپ ریلیز ہو گئے یہاں سے، تیر نکل چکا ہے، اب اس تیر واپس نہیں آئے گا اس گھر میں، سوائے شرعی عذر کی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اتنا اگر مرحلہ ہم سنبھال لینا بہت فائدے ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، والدین نہیں سمجھ رہے اس کو، تو پہلی بنیادی غلطی والدین سے شروع ہوتی ہے اس معاشرے میں۔ بیٹی پہلی بار گھر پہ آئی جا کر، پہلی بار شادی ہوئی کل، اس کے بعد دوسرے دن ہوتا ہے لے کے چلے جاتے ہیں ولیمے سے پہلے، یا تیسرے دن لے جاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، بہرحال کوئی حرام چیز نہیں ہے تو لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن پوری گھر کی عورت، کیا ہوا، شوہر کیسا تھا، ساس کیسی تھی، ارے ابھی تو کچھ دیکھیش نہیں، رات میں کوئی تو اندھیرا تھا، صبح اٹھی اجالا تم نے لے کے آ گئے، ابھی کیا ساس کیا دامن، کیسی ساس تھی، ننند تمہاری طنز مار رہی تھی کہ تم کو بہت چپڑی ایسا سا بول رہی تھی وہاں، ٹھیک ایسا کر رہی تھی، اور تمہارا سسر اس نے کچھ کرا تو نہیں، مطلب آپ شروعات سے جھگڑا شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی، آپ کو اگر کوئی نالج ہوگا فٹ بال ٹیم کا، یا کبھی ریسلنگ کا، کوئی اگر آپ کو کوئی گیس ورک ہوگا، کوئی نالج ہوگا، فٹ بال ٹیم میں کیا ہوتا ہے، جب ٹیم نکلتی ہے نا کھیلنے کے لیے تو وہ دوسرا کوچ اس کو مکمل طور سے ایسا احساس دلاتا ہے کہ سامنے والے کی چنگیا کر دینا ہے تم کو جا کر، اتنا ابھارتا ہے۔ کچھ کوچز کو آپ دیکھیں گے تھپڑ مارتے پلیئرز کو، تھاڑ جائیں گا مارتے، سب لات ماریں گا پیچھے سے، جاؤ سالو نکلو کھیلو جیت کے آنا ہے، مار دو یہ کر دو، ہڈیاں توڑ دو ان کی، اگر ریفری نہیں دیکھ رہا تو کچل دو ان کو، ریڈ کارڈ دکھا چلتا اپنے کو 10 ریڈ کارڈ چلیں گے آج کی گیم، جاؤ، تو وہ جوش میں نکلتے پورے فل پمپ ہو کے۔ سیم ریسلنگ میں ہوتا ہے، جب ریسلر بیٹھتا ہے وہاں تو اس کے پیچھے اس کا کوچ ہوتا ہے یا اس کا ایک پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، وہ ریسلر جب بیٹھتا ہے نا اس کے کاندھے دباتا رہتا ہر بار، وہ صرف اس کو چھوڑنا نہیں، آج اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو کل کر دو، اس کو گلا دبا دینا، آج تم کو صرف جیتنا ہے، مر بھی گئے تو جیتنا۔ تو وہ اٹھتا پھر جوش سے، آنے دو آج ہونے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بیٹی گھر آئی، یہ پورے ریسلرز اور کوچ، کیا ہوا رات میں، کیا ہوا، کسی نے کچھ بولا تو نہیں، کوئی گھورا تو نہیں، ننند نے کچھ کری تو نہیں، ارے امی کہاں سے کریں گے، ابھی صبح ہوئی، ابھی کچھ ہوا بھی نہیں، اور
نہیں بیٹا کچھ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ برا، ہم کو اندیشہ ہے، وہ لوگ ایسا کر رہے تھے، شادی ہونے کے طے ہونے کے بعد پتا چلا وہ ایسے ہے، یہ ویسا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا وہ ہے۔ پہلے کر لینا تھا سی وی کیریکٹر ویریفیکیشن، یہاں شروع ہوگا۔ پہلے دن سے وار ہم نے شروع کی، یاد رکھی ہم نے شروع کی۔ وہ اگر کوئی باپ ایسا ہو کہ اس کی بیٹی فون کر کے بولے میرا شوہر تنگ کرو، تو بولے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھو اٹس یور پرابلم، تمہارا شوہر ہی تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہی تمہارا سہارا، جاؤ دیکھو کیا کرتا۔ وہ لڑکی بولی بابا باپ نے چھوڑ دیا، اب چلو اس کے ساتھ ہی رہنا، آپ جیسا ہے ایڈجسٹ کرو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں عورتوں کو ظلم سہو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی، کچھ اچھائیاں کچھ تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ میرٹ آنے والا بچہ دن رات سو کے میرٹ نہیں آتا، پوری کوشش کر کے آتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے 2 دن میں جا کے اپنی ماں کی سی پوزیشن آپ اس گھر میں حاصل کریں گے؟ جیسے آپ کی ماں ہوتی ہے نا اس گھر کے اندر، آپ کا باپ بھی اس کے ماتحت، آپ کے بھائی اس کے ماتحت، پوری سربراہ بنی ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط ایک سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں ہمارے گھر کے رہبر اور سربراہ۔ تو یہ لڑکی کو بولتی بیٹا وہ گھر میں جاتے تو نے ایک دم دھاک جما دینا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی ماں نے 30 سال لگے جب اس پوزیشن میں آئی، تو آپ کو بھی کچھ وقت لگے گا نا۔ تو بس وہیں سے بہکانا شروع، وہیں سے وہ جوش دلانا، جاؤ آج کچھ ہوا تو میں ہوں پیچھے، وہ ایک فون بیٹے مس کال صرف، پھر دیکھو کیسی آنکھ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بہکا رہے ہیں اس کو۔ اگر بیٹی آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رات میں، تو باپ یہ بولے بیٹا ایک رات تو آپ کو کیا پتا اچھا اور برا سلوک کیا ہوتا ہے، کم آن، یہ تو کوئی طریقہ نہیں زندگی، جاؤ، سمجھ رہے؟ ایک بیٹی آ کر بول رہی ہے اپنے ماں سے 6 مہینے بعد آ کر بول رہی کہ اس گھر میں یہ تکلیف ہو رہی، ماں سمجھا رہی بیٹا یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکلیف عام ہے، یہ تکلیف نہیں بلکہ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ایسی ہوتی ہے، لوگوں کے مزاج ایسی ہوتے ہیں، سمجھو اس کو۔ وہ سب مزاج ختم ہو گیا، ہم سب سے پہلے لڑاتے، بھائی اس کو بڑا بیٹے بہن بیٹے باجی تم کچھ بھی ہو نا بول دو بہن کو، تو ایک ہاتھ کیسے میرے وہ ہاں چھوڑنے والا نہیں، آپ اس کو لڑا رہے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ چلتا ہے شوہر کو بات، وہ بھی جوش میں آتا، اس کے بھائی رہتے، اس کی بہن بھائی ہے، اس کے بھی رشتے دار ہے، اس کی بھی جان پہچان ہے، اس کا بھی اثر رسوخ رہتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا۔ تو یہ اگر رشتے کو اگر محبت میں ڈھال دیں، اور ہم 2 فریق سسرال والے وہ ریفری جیسا کام نہ کرے جو فٹ بال ٹیم کو ریسلرز کو لڑانے کا کام کرتے ہیں، بلکہ وہ پیسیفائی کرنے والا کام کریں، وہ سمجھانے والا کام کریں۔ جیسا کچھ گیمز میں ہوتا ہے وہاں گرم ذہن سے نہیں، وہاں ٹھنڈا دماغ رکھنا پڑتا ہے، تو وہاں کا کوچ الٹا کام کرتا ہے، وہ ہر بار جا کے بولتا پانی پیو، اور کیا پاگل ہو گئے کیا، غصے کو سر تھوک دو اور اچھے سے کرو فلاں، ویسے بن جائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا ایسا ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہے، میں گھر آ جا رہی ابو یہ بہت تنگ کر رہے، نہیں بیٹا یہ گھر کے دروازے تو آپ کے لیے بند ہے، اب کیا کرنا ہے آپ دیکھو۔ تو وہ بیٹی کی ہمت ہوگی آنے کی باپ کے پاس، آپ بولے بیٹا کبھی بھی تم کو پڑھا لکھا ہے تھوڑی، میں نے طلاق دے دو اس کو جھٹکے میں، خلا میں دلا دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، 458 تو ہے ہی اپنے لیے فلاں ہے، اور پھر عورتیں اس چیز کو لے کے بدنام کرتی ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام کو بار بار یاد کیجیے جس میں آپ نے فرمایا اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ، صحابہ چونکہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے تب آپ نے کہا تھا اگر سجدہ تعظیمی اگر مجھے کسی کو حکم ہوتا حکم دینے کا یہ کرو، تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر اس کا مقام بتانے کے شوہر کو، اس لیے کہ اللہ کے بعد، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار اللہ کے بعد کوئی اگر پناہ اور سہارا ہے بیوی کے لیے عورت کے لیے تو اس کا شوہر ہے، اور جو اپنے شوہر کے نزدیک بے عزت ہے اس سے زیادہ بے عزت اور دنیا میں پھر کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو، صحیح روایت ہے، تو جب تک وہ ناراض ہوتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے، اللہ اس کی نماز فرض کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے فرض قبول نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے شوہر کو بدنام کر رہی ہے، اس کی کیا قبول ہوں گے؟ کہ شوہر خوش ہوں گا اس سے، بہت اچھا تم نے بدنام کی وہاں میرے کو، ہاں یہاں اچھا میری پول کھولے، وہاں اچھا میری پول کھولے، یہاں اچھا بدنام کرے، وہاں اچھا بدنام کرے، خوش ہوں گا وہ، کانوں سے اوپر نماز نہیں جاتی ہے اس کی، انداز لگائیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا رب ناراض، اس کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، 1-2 لوگ نہیں پوری مخلوق ناراض۔ اور جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں تو محبت اور نفرت دونوں فرشتے لاتے ہیں، مانو اللہ جب کسی سے محبت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان کرتے، اللہ نفرت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان۔ آپ اللہ کی ناراضگی لا رہے ہیں اپنے اوپر، اور اپنے شوہر کو بدنام کر کے، کتنی بری بات ہے، جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید لگاتے ہو۔ بس اتنا اگر برا شوہر ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے یہ معاملہ نہیں جمنے والا، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ساتھ تو برابر رہنا ہے لیکن بدنامی برابر جاری رکھنا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف نہیں۔ محبت جو ہوتی ہے، انسیت جو ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی ہر تکلیف کو، اس کے ہر غم کو، اس کی ہر مصیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں۔ ایک ماں اس کا بچہ اس کو تنگ کرتا تو کیا روز اس کو پنچس مارتی ہے، رات میں اٹھ کے ارے اٹھ گیا اس کو خوب مارو پنچس سلا دو، اس کی کتنے بھی تنگ کرنے کے بعد صرف وہ بے حال بدحال ہے لیکن بچے سے محبت کر رہے۔ شوہر بھی ایسی ہوتا ہے، اور شوہر کو بدنام کرنے کے بعد یاد رکھیے جو عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے
اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کسی کا احترام کرتی ہو دنیا میں. تو جو شوہر اپنے شوہر کو بدنام کری جو عورت، تو وہ اپنے ماں باپ کو بدنام کر سکتی ہے، دنیا کو کر سکتی ہے، اس لیے کہ جو اس کا پناہ اور سہارا، جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دیا تھا، جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کی ناراضگی سے اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے، اس کو ناراض کر کے وہ سمجھ رہی کہ وہ بہت اچھا کام کری. تو لڑکیاں اس بات کو بہت اچھے سمجھیں، اور لڑکیوں سے پہلے والدین اس کو ایسا ذہن میں ڈال دے، ایسا ٹھوس کے اپنے، کہ ہمیں بچوں کے اس مستقبل کو سدھارنا ہے، نہ کہ دو ریسلرز کو ملانا ہے. یہ دو ریسلرز نہیں ہیں، یہ ایسے دو ڈرائیور ہیں جو ایک گاڑی چلا رہے ہیں، جس میں ایک گاڑی چلاتا ہے شوہر اور بیوی کو ڈائریکشن دیتی ہے نا. ڈرائیونگ میں ہوتا ہے نا، ایک آدمی ڈائریکشن دیتا ہے ادھر ٹرن لینا، ڈرائیور دیکھتا نہیں. مانو اگر آپ کو ریسنگ کاروں کا کچھ نالج ہوگا تو اس میں جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت کم دیکھتا ہے، وہ صرف سنتا زیادہ ہے. لیفٹ ٹرن، رائٹ ٹرن، 45 اینگل وہ بولتے رہا. دیکھیں اگر بولنے والا ہو تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، وہ بازو ایک میپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو مین ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا ہے. جو آپ کو معلوم ہے لانگ ریسنگز ہوتے ہیں وہ بولتا ہے، اس کے بولنے پہ ہوتا ہے، اس کی غلطی پہ غلطی کر دیتا ہے. اس کو دکھتا زیادہ نہیں، گاڑی اچھل رہی ہے کیچڑ میں، پانی میں، وہ بولتے جا رہا ہے ٹرن یہ فلاں یہ فلاں، اور وہ بالکل ایگزیکٹ سیٹنگز ہوتی ہے، بس بولیا 45 ٹرن برابر راستہ رہے، اس کے بولنے والے پہ ہوتا ہے. تو یہ دو ایسے ڈرائیور ہیں، آپ ایک ہی گاڑی چلانے والے دو لوگ ہو، اب دونوں الگ الگ راستے، دونوں ایک دوسرے کو بدنام کریں گے اور پھر اس گاڑی میں بیٹھیں گے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ محبت پر ہے، اعتماد پر ہے. اپنے شوہر کا اعتماد کبھی بھی لڑکیاں مت کھوئے، وہ ہو سکتا ظالم ہو، برا ہو. اگر آپ اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس کو کبھی سدھار نہیں سکتے. اعتماد ان کا جیتے، ان کی عزت کو باقی رکھے، اس لیے کہ ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہے. وہ عزت باعزت ہوں گا تو آپ باعزت ہوں گے. آپ اس کو ذلیل کریں گے تو لوگ بولیں گے ہاں یہ وہ ذلیل لڑکی آدمی کی ذلیل بیوی. آپ کو اچھا لگے گا، بولیں گے ہاں یہ وہ ظالم ہے نا اس کی بیوی ہے. کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ اس کو ظالم بولتے اپنے شوہر کو؟ ٹھیک. تو بہرحال سمجھ کر والدین سمجھے، رشتہ دار سمجھے، لوگ اس بات کو سمجھے. دیکھیے یہ ایک معاشرہ، تکلیفیں لگی ہیں، انسانی برائیاں لگی ہیں، وہ سب چلتے رہیں گی. تو ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہے اور محبت اور انسیت کے ساتھ رشتے کو لے کے چلنا ہے. بدنامی کرنا یہ حل نہیں ہے، اس کے نتیجے کبھی نہیں آتے. اور مرد کی غیرت اگر جاگ جائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ان نتیجوں تک رشتے جائے، بلکہ والدین، ماں باپ، ساس سسر، خود بیوی، اپنا فائدہ دیکھو نا. لڑکی نے اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، دوسروں کیوں سوچ رہی ہو؟ دیکھیں تو اس میں بہت فائدہ ہے، تو اس کو سمجھ کے اس رشتے کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری عطا فرمائے اس معاملے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے جدید دور میں، میڈیا کے اس ایج میں، لوگوں نے جو ہے ہر کسی پر الزام لگانا، اور خاص طور سے بھولی بھالی معصوم عورتوں پر، لڑکیوں پر تہمت لگانا. تہمت سے مراد یاد رکھیں کہ زنا کا الزام لگانا ایک سسٹم بن چکا ہے، کہ بس کوئی بھی اٹھا چھوٹا آدمی آتا ہے کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے. یہ عورت تو صحیح نہیں، یہ لوگ تو صحیح نہیں، یہ خاندان تو صحیح نہیں. یہ بات اتنی کامن ہے، اتنی عام ہے کہ لوگ بس لوگوں کو دیکھ کر ہی الزام لگا دیتے ہیں. اب یہ کیسے معلوم کر سکتی ان کی آنکھیں؟ کیا اس کی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے؟ کیا ایویڈنس اور پروف ہوتا ہے؟ مطلب کسی نے کم کپڑے پہنا تھا، یہ تو زانی ہوں گئی. یہ ایک الزام جو ہوتا ہے نا کہ یہ عورت بچلن ہے، زانیہ ہے، یہ ہے، تو اس کی اکیلی کی لائف میزریبل نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی. ہسبینڈ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے، اس کے ننیال ہے، اس کے ددیال ہے، کتنا ہوتا ہے. تو کوئی بھی انسان کسی پہ زنا کا الزام لگائے تو 4 گواہ کے بغیر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اب اللہ کیا فرماتا سنیے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے مارو. دشمنی نکالنے کے لیے، حسد کی وجہ سے. بہت خوبصورت لڑکیاں ہم کو نہیں دے رہے الزام، فلاں چیز ہو گیا، بہت آگے جا رہے الزام. حسد یہ ہوتا ہے دشمنی. دوستوں میں جو ہے جھوٹی شیخی بگاڑنا، اور میرا تو فلاں کے ساتھ چکر میں نے یہ کر لیا، تو یہ خود زنا کار اپنے آپ کو بھی ثابت کرتا اور اس لڑکی کو بھی زانیہ ثابت کرتا. جو آدمی کسی بھی الزام لگاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے ایک ایسا سنگین جرم کیا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بننے والا، کیونکہ وہ 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ کرتا. دنیا میں لعنت کے مستحق اور آخرت میں بڑے گناہ، بڑے عذاب کے مستحق ہونے والے ہیں. جہنم میں پیپ کا عذاب دیا جائے گا، آخرت کی مفلسی کا سبب ہوگا. آخرت میں وہ انسان خلاص ہوگا اپنے اعمال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے ہیں،
اور اس درس کے اندر انشاءاللہ العزیز جس ٹاپک پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ویسے تو ہر زمانے میں ہر دور میں اہمیت کا بہرحال حامل رہا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں میڈیا کے اس ایج میں اس ٹاپک کا ریلیونس، اس ٹاپک کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جس ایج کے اندر لوگوں نے جو ہے ہر کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، اور خاص طور سے بھولی بھالی معصوم عورتوں پر، لڑکیوں پر تہمت لگانا، اور یہاں تہمت سے مراد یاد رکھیں کہ زنا کا الزام لگانا، یہ بالکل چلن، معمول، عام بات یا ایک سسٹم بن چکا ہے کہ بس کوئی بھی اٹھا چھوٹا آدمی آتا ہے اور کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے۔ الزام لگانے کی اس کی وجہ ABCD XYZ جو بھی ہو سکتی، مطلب الف با جیم کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی، بس وہ آتا ہے اٹھے چھوٹے کی بس الزام لگا دیتا ہے کہ یہ لڑکی تو صحیح نہیں، یہ عورت تو صحیح نہیں، یہ لوگ تو صحیح نہیں، یہ خاندان تو صحیح نہیں، اور یہ بالکل ایک دم عام ہو چکا۔ مطلب پہلے تو ایسا تھا کہ ایسا کوئی الزام لگا دے تو ہر آدمی اس مجلس میں جو بیٹھا ہے یا تو اس کی بھویں چڑھ جاتی تھی، یا تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتا تھا، یا پھر اس سامنے والے گریبان پکڑ لیتا تھا کہ بھائی آپ نے جو کہہ دیا اب اس کا آپ کے پروف، ایویڈنس اور دلیل کیا ہے۔ لیکن آج ایسا ہو چکا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اور بس وہ چسکارے لگانے والا مسئلہ رہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، ارے میاں یہ تو بالکل ایسی ہے، اور بس اس نے کہا، دوسرے نے اس کو مان لیا، تیسرے نے اس کو سن لیا، اور وہ صرف وہاں تک رکتی نہیں بات، پھر وہ بات وہاں سے نشر ہونا شروع ہوتی ہے، مطلب وہاں سے وہ بات پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک سے دوسرے کی طرف، دوسرے تیسرے کی طرف، پھر گھر سے مطلب لوگوں سے، افراد سے نکل کے کمیونٹیز میں، خاندانوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بات یاد رکھ کے چلی جاتی ہے، اور اتنی برائیاں پھر سمجھ میں نظر آتی ہے کہ وہ بیچاری ایک لڑکی جس کو کوئی دور دور تک خبر، جس کو وہ کہتے ہیں کوئی ہوش، کوئی سمجھ میں نہیں تھی کہ اس پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، مطلب وہ متقی پرہیزگار ہے، معصوم ہے، بھولی بھالی ہے، ایک عام شریف النفس خاتون ہے، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، بھولی بھالی ہے، لیکن اس کا اس معاملے میں، اس الزام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس پر ایک بہتان، ایک الزام اور ایک بات گڑ دی جاتی ہے، اور یہ بات پورے معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ بات اتنی کامن ہے، اتنی عام ہے کہ لوگ بس لوگوں کو دیکھ کر ہی الزام لگا دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم کر سکتی ان کی آنکھیں، کیا اس کی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے، کیا ایویڈنس اور پروف ہوتا ہے؟ مطلب کسی نے کم کپڑے پہنا تھا، یہ تو زانی ہوں گئی، کسی عورت کے یا کسی مرد کے کم کپڑے پہننے سے، ایسے ویسے کپڑے پہننے سے، کانے بالی ڈالنے سے مرد کے، یا نتن پہننے سے، یا عورت کا جو ہے کم لباس پہننے سے وہ زانیہ نہیں ہو جاتی۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، تو سیدھا ہم کیا کرتے ہیں، بس ایسا کچھ بھی دیکھا تو زنا کا الزام لگا دیا، مطلب کوئی بھی چیز پر، ایون کہ یہ تک دیکھا گیا کہ جس ماحول میں ساری مسلم خواتین برقع پہنتی ہے، اور اگر اس ماحول کے اندر ایک عورت نے برقع چھوڑ کر برقع اتار دیا سنبھل لیا، تو اس پہ بھی الزام لگاتے زانیہ ہے بول کر۔ مطلب کوئی تو تک ہو بات کرنے کا، کوئی تو مطلب جس کو کہتے سمجھداری کا تقاضا ہو، کیا ہر عمل پر، ہر انسان پر آپ زنا کی تہمت لگا سکتے ہیں؟ اور یہ کامن ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا یہ چیز خاص تھی خواتین کی حد تک، مطلب عورتوں پر لوگ ایسے الزام لگاتے، بہت کامن۔ اب یہ ہوگا کہ بس ہر کس نہ کس، مرد کیا عورت کیا، ہر آدمی پہ الزام لگا ہوا ہے، مطلب یہ نوجوان ہے، اچھا تھوڑا سا ایسے ویسے کپڑے پہنتا ہے، ہاں یہ تو زنا کرتے ہیں، زانی ہے، اس پہ الزام لگا دیا۔ کوئی عورت دکھی ذرہ برابر بھی معاشرے سماج سے ہٹ کر، جیسا میں نے مثال دی، سب برقع پہنتے ہیں، ایک عورت لڑکی برقع نہیں پہنتی، ارے یہ تو زانیہ دکھتی، مطلب اس پہ لگا دیا الزام، ارے اس کا تو معاملہ کچھ گڑبڑ دکھ رہا، لگا دیا الزام۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے اگر کوئی جو آپ سے پروف پوچھے تو پھر اس کی پروف میں کیا دیا تھا معلوم، مطلب دلیل کے طور پر، میاں دھواں اٹھ رہا ہے تو آنکھ تو ہوں گی، مطلب اگر کسی نے ایسی بات کیا تو وجہ تو ہوں گی۔ یہ تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو اس کی کوئی وجہ ہوں گی، اور کوئی وجہ اس کا مطلب آدمی ویسا ہوں گا۔ مطلب جو پروف دیا جا رہا ہے وہ پروف بھی ایسا دیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ اسی کو امتحان، بس ہم کو لگا، ہم نے سنا، ہم کو محسوس ہوا دھواں ہے تو آنکھ کہیں نہ کہیں لگی ہوں گی، بات ایسی ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوں گی، مطلب کوئی اس کے لیے۔ اور یہ جس طرح سے رفتار سے میڈیا بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا کے آلات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے ٹولز بڑھتے جا رہے ہیں، اسی رفتار سے اور اسی تیزی سے یہ برائی بھی، مطلب یہ تہمت لگانے کا سلسلہ بہت چل پڑا ہے۔ دیکھیں کچھ گناہ تو گناہ ہی اپنے آپ میں، لیکن وہ ایسے گناہ ہوتے جس سے معصوم لوگوں کو بھی تکلیف۔ کچھ گناہ تو گناہ ہوتے ہیں جو ذاتی طور سے شخصیت کو برباد کر دیتے، لیکن ایسے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو سامنے والے کو برباد کر دیتے ہیں، سماج کو برباد، جیسا سود لے لیجئے، وہ خود انسان کو برباد کرتا ہے لینے والے، اور سماج کو برباد کرتا ہے۔ یہ الزام لے لیجئے، یہ الزام کی وجہ سے بولنے والا تو گناہگار جہنمی ہوگا اس وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم عورت، وہ معصوم لڑکی، اس کا خاندان، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، وہ سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایسا گناہ ہے جو تہمت لگانے کا، زنا کا الزام لگانے کا، جس میں ایک فرد شامل نہیں ہوتا، اس کے اندر کئی گھرانے اور کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں۔
اور کچھ لوگوں کے لیے یہ الزام اتنا سنگین ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جھیل نہیں پاتے. لیکن اگر وہ اس کو جھیل نہیں پاتے تو میری ان لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے الزام لوگوں پہ لگتے رہے اچھے لوگوں پر، لیکن اس وجہ سے کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت ہو کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے. مطلب سامنے والا آپ پر الزام لگا ہے اور آپ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، کبھی بھی صحیح نہیں یاد رکھتا. اور ایسے الزام بڑے بڑے لوگوں پہ لگے، بڑے بڑے لوگوں پہ لگے. میں اگر مثال دوں تو ایک نبی پر ہی الزام لگا کہ زنا کا الزام لگا، اور وہ کون؟ زنا نہیں بلکہ زنا بالجبر کا الزام لگا، ریپ کا الزام لگایا گا. اور یہ تو یوسف علیہ السلام، کچھ نہیں کیا آپ نے، معصوم ہیں آپ. ایک عورت کی نظر ان پہ خراب ہوئی، اس نے ان کی پاک دامنی خراب کرنے کی کوشش کی، وہ ان کے پیچھے پڑی رہی، وہ اس سے بچ کر بھاگے اور وہ الزام سے بچے بھی. ان کے خود اس کے گھر سے ایک آدمی نے گواہی دی کہ اگر شرط پیچھے سے پھٹا یوسف کا تو عورت ذمہ دار ہے، اور اگر آگے سے ہے تو یوسف ذمہ دار ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک دم نیچرل ہے. کوئی آدمی کسی پہ اٹیک کرے گا تو سامنے والا ڈیفینس میں سے کپڑوں کو کرے گا. یہاں یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹا، اس لیے کہ اس نے پکڑ کے کھینچا پیچھے سے، وہ بھاگ رہے. اس کا مطلب دور گواہی دے دی گئی، لیکن چونکہ عزیز مصر بدنام ہو گئی، آس پاس کی عورتوں نے بولنا شروع کر دیا. اس نے تو اپنے غلام پہ نظر ڈالی. اس نے کیا کیا سب لوگوں میں بلایا، پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ جیل جانا بہتر ہے مجھے، یہ جو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. تو ایک شخص، ایک نبی اس الزام کے اندر معصوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سزا پائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الزام لگتے رہے لوگوں پر، لیکن یہ الزام لگنے سے کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت، یہ مرد کا ایگزامپل ہوگا یوسف علیہ السلام، عورت کا ایگزامپل ہے تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر بھی الزام لگا، یہ بہتان لگایا گیا. سارا آپ لوگ جانتے ہیں واقعہ افک کا. پڑھ لیجیے سورہ نور کی آیت 11 نبی صاحب اس کو پڑھے، تفسیر کیجیے، اس کے شان نزول پڑھ لیجیے، اس کی تفصیلات پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ میں. یہاں خاتون کا مسئلہ ہے، کتنے پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو لوگوں نے، آپ دیکھ رہے کسی کو نہیں چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا، امہات المومنین کے اندر کسی کو، مطلب جس کو موقع ملا ہر دور میں منافقین نے، کافروں نے الزام لگایا. اب اندازہ لگائیے ابوبکر کے خاندان پہ کیا گزری ہوں گی، خود مائی عائشہ پر کیا گزری ہوں گی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوا ہوگا. یہ ایک الزام جو ہوتا ہے نا پاک دامنی کے خلاف، جو آپ لگا دیتے کسی کے کہ یہ عورت بچلن ہے، زانیہ ہے، یہ ہے، تو اس کی اکیلی کی لائف میزریبل نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی. اس کی لائف، اس کے ریلیٹڈ رشتہ، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، تو اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے، اس کے ننیال ہے، اس کے ددیال ہے، کتنا ہوتا ہے. میں تو لوگوں کو دیکھا اپنی عزت کے لیے یہاں تک وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک لڑکی نے یا لڑکے نے کسی علاقے میں جا کے افیئر کر لیا، اور اگر وہ بات معلوم ہو گئی، تو میں نے دیکھا اگر وہ کسی دور دراز علاقے سے آئے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں کمانے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے دیکھا وہ پورا کا پورا محلہ اور بستی خالی کر کے چلے جاتے ہیں، شرم کے مارے کہ ہمارے خاندان کے بچے اور بچی نے کیا کر دیا. پورا ہم چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک دن ہم اٹھے تو کچھ ایک نارتھ انڈیا کے کچھ لوگ جاب سلسلے میں یہاں کام کے آئے تھے، تجارت، اور کافی بڑا خاندان، 15-20 فیملیز رہتی تھی. اچانک ایک دن صبح اٹھے، چھوٹے سے دیکھ رہے سب پورے، ارے کہاں چلے گئے، کچھ لوگ اٹھا رہے سامان، کچھ لوگ اٹھا رہے. تو کہا ایک لڑکی کے اوپر ان کے کسی نے جو ہے زنا کا نہیں لیکن ایک یہ عشق مزاجی کا افیئر کا الزام لگا، تو ان کو وہ برداشت نہیں ہوا، پورا محلہ خالی کر کے بیچارے کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو صرف ایک خاندان کو فرق نہیں پڑا، پوری ایک کمیونٹی کے 15 خاندان وہ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ صرف وہ بچی پہ الزام لگنے گئے، کیونکہ ان کو معلوم اگر یہ الزام باقی رہا تو اس بچی کی زندگی بھی خراب ہوگی. اگر وہاں سے نہیں نکلے تو دوسرے بچیوں کو بھی کوئی بہائیں گا نہیں، کیا بول کر کہ ان کے خاندان اور یہ قبیلے کے لوگ تو ایسا کام کرتے. تو وہ پورے بیچارے کیا بولیں گے، اپنا علاقہ چھوڑ کے بہت دور جا کے، مطلب پتہ نہیں کتنے دور، یہ شہر کے علاقے میں تھے سمجھو سٹی میں، تو جا کے ایک کونے میں پڑ گئے. وہاں بھی سکون نہیں آتا، بولے سب بڑھ جاؤ ادھر ادھر. میں تو چاہوں گا ساری بچیوں کا مسئلہ ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ایک زنا کا الزام کیا کچھ کر دیتا ہے، کتنا نقصان ایک سماج کو، ایک فرد کو تو ہوتا ہے. تو زنا کا الزام کسی پہ لگانا، یہ وہ جرم، وہ گناہ ہے جو گناہ اس انسان کو جو لگاتا ہے اس کو برباد کرتا ہے، اور جس پر لگتا ہے، جس کے اطراف میں لوگ برباد ہوتے ہیں. لیکن میری یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی انسان ایسے الزام کے چکر میں اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے تو وہ کوئی غلط قدم کبھی نہ اٹھائے. میں نے اگر کوئی مرد ہو تو یوسف علیہ السلام مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بری کیا ان کو کہ جہاں الزام میں گئے جیل کے اندر نکل کر آئے تو پھر وزیر بن گئے. خزائن الارض کی، زمین سے جو مادے اس زمانے میں نکلتے تھے، آج تو کئی منسٹریاں ہیں ہوں، لیکن جب ایک ہی منسٹری تھی، زمین سے نکل رہے اناج ہو، معدنیات ہو، منرلز ہو، سب کے لیے ایک ہی منسٹر ہوتا تھا. تو خزائن الارض ان کو بنا دیا گیا، مطلب زمین سے نکلنے والے مادوں کے وہ لیڈر، مطلب منسٹر بن گئے اس زمانے میں. جو بھی اس زمانے میں جو حکومت ہوا کرتی تھی مصر، فرعونی نہیں تھے، اس سے پہلے کی جو بھی حکومت، سمجھ رہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جب الزام لگا تو اللہ رب العزت نے اس الزام کو بدل دیا اور قیامت تک کے لیے 10 آیتیں ماں عائشہ کی برات میں اتار دی کہ قیامت تک الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے. رب العزت نے آلریڈی ان کی برات نازل کر، سمجھ رہے.
تو آپ معصوم ہیں تو آپ کو کوئی قدم لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، سامنے والا اپنا انجام کو انشاءاللہ بہت جلدی پہنچیں گے، لیکن کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ لیکن یہ گناہ ہی ایسا ہے، یہ جرم ہی ایسا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے سماج پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اب یہ اثر کے اس کے دو اثرات، ایک اثر تو مان لیا لوگ ڈپریس ہو کے خودکشیاں کر لے رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں، اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گھنولے الزام کے بعد اگر وہ واقعے میں ویسا ہو گیا، مطلب ان دا سینس کہ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، اس الزام کو سچا مان لیا، تو یہ انسان پھر اس گناہ میں لگ گیا، بولتا اب تو لگی گیا الزام، کیا کریں گے، اب زندگی تو ایسی گزارنا، سمجھ رہا؟ تو یہ دونوں میں سے خطرناک روپ ہوتا زندگی کا، یا تو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں یا تو برے ڈیسیجنز اپنے بارے میں لے لیتے۔ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ پہلی بار وہ بیوقوف، وہ انسان جو کیا کہیں گے اس انسان کو، اس کے ایک چھوٹا سا جھوٹا الزام، چھوٹی سی جھوٹی بات جو اس نے پخ کی شکل میں اڑا دیا، نا کھڑے کھڑے ہوتا نا، کچھ بھی بس بولنا ہے کسی کے بارے میں، یا پھر اس نے الزام کی شکل میں بول دیا، یا پھر چٹخارے لینے کے لیے مجلس میں تھوڑی ہوا بن جائے کہ عورتیں کتنی برائیاں کر رہی، مرد کتنے برے ہو گئے، نے بول دیا یہ خاندان کی بچے ایسے، اس خاندان کی بچیاں ایسی، اس خاندان کے مرد ایسے، اس خاندان کی عورت ایسی ہے، کسی پہ لگا دیا، ابھی شادی شدہ بھی ہو سکتا، کنوارا بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا، بس لگا دیا اور بس آپ دیکھتے ہو پورا۔ تو یہ بہت خطرناک سنگین جرم ہے، کسی پہ زنا کا الزام لگانا، نہ صرف اس لگانے والے کو نقصان دیتا ہوتا، آخرت میں بھگتیں گا، جس پہ لگتا ہے، جس کی وہ بچی یا بچہ ہے، جس وہ خاندان سے بلانگ کرتی ہے، جس بستی یا علاقے سے بلانگ کرتی ہے، سب پر سے الزام آتا ہے اور سب ہل جاتے، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو جرم صرف اس کرنے والے پہ اثر نہیں کرتا جس کے خلاف کیا گیا، اور اس کے اطراف میں بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر زبردست ہوتا ہے۔ ایک نبی کی مثال دے دی میں نے آپ کو، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی کی مثال میں نے آپ کو امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی دے دی آپ کو، جن پر یہ الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام تھا، رب العزت نے اس کی برات نازل کی، لیکن دونوں ہی کیس میں وہ شخص کو ایک تکلیف دہ فیز سے گزرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے، اور مائیں عائشہ کا پورا واقعہ عفق کے اندر آپ پڑھ لیجئے، بہت لمبی روایت ہے، حدیث بھی جو اس کے اندر آتی ہے اتنی لمبی حدیث ہے کہ اب میں اس کو خیر واقعہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی طویل ہے کہ کس تکلیف ان کا خاندان پہ گزرا، وہ ماں پہ کیا تکلیف آئی، اس باپ پہ کیا تکلیف آئی، اس سماج کے دیگر رشتہ داروں پر، ان کے بھائیوں پر، وغیرہ 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 وغیرہ، کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے، اب اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو لہٰذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو ہم لوگوں کا کام ہے اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت، میں نے عورت اس لیے رکھا اس کے اندر، یاد رکھو ویسے تو یہ پاک دامن بھولے بھالا نوجوان بھی میں لکھ سکتا ہوں یہاں، عموماً لڑکیوں پہ الزام زیادہ لگتے ہیں، عموماً لڑکیوں پہ لگے گئے الزام کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور عموماً لڑکوں پہ الزام لوگ ایسے نہیں لگاتے ان جن، آپ سمجھ، تو لہٰذا وہ رکھا، لیکن یہ عنوان دونوں کے، اگر کسی سماج میں عورت پر الزام لگ رہا ہے اور کسی سماج میں مرد پہ لگتا ہے تو بات دونوں کے لیے سیم ہے، کرنے والا گناہ دونوں پہ کریں گا تو سیم گناہ ملیں گا، اور دونوں کی سزا آخرت میں کرنے والے کو جس نے الزام لگایا اس کو آخرت میں سیم ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اور اجر کے اعتبار سے جس لڑکی یا لڑکے پہ لگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے، کیونکہ اس کو تکلیف بھی اجر بھی دیں گے جس قسم کی تکلیف کو ہوئی، تو دونوں کے لیے ویسے تو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا یا پاک دامن نوجوان پر زنا کا الزام آج کے زمانے میں بول سکتے، کیونکہ جس زمانے میں ہم بات کر رہے تھے وہاں کامنلی عورتوں پہ لگتا تھا، آج سب پہ لگایا جائے، بس تھوڑا بھی کسی سے مطلب ہٹ کر ہے وہ سماج سے تو بولے یہ زانی ہوگا، لوگ انداز، لوگ چال سے ڈھال سے بات چیت سے کپڑوں سے علاقوں سے لگا لیتے اندازہ یہ زانیہ ہے اور یہ جو ہے زناکار عورت ہے یا مرد، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بہت امیزنگ سچویشن ہے، یہ تعجب والی بات ہے، اور امت مسلمہ بھی جس کو بولیں گے اس روش میں بہہ گئی۔ ویسے تو ایک بحران جس کو بولتے ہیں نا، ایک باڑھ آئی تھی برائی، لیکن اس باڑھ کے اندر اور ہم لوگ بھی شامل ہیں کہ کھڑے رہنے والوں کو بھی دھکا دے کے اس میں ہم گرا رہے ہیں، ایسے الزام کی شکل، مطلب ایک تو ہے برائی میں باڑھ ہے، لوگ بہہ کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے الزام سے ہم بھی ایک طرح سے دھکا دے رہے ہیں ان کو اس پانی میں، تم بھی جاؤ گرو کہ تم کھڑے ہیں عزت کے ساتھ، یا تو میں نے کہا نا ایک تو ڈپریس ہو کے کوئی قدم اٹھا لے گا، یا تو پھر برائی کی طرف چل جائیں گے، بہت کم ہی لوگ جو سینسیبل ڈیسیجن لے کے ٹک سکے، سمجھے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جس پہ بھی الزام لگے وہ صبر کرے اور تحمل رکھے اور اپنی زندگی گزارتے جائیں، رب العزت اس معاملے میں بہت جلدی نتیجہ لا کر آپ کو اس کا بتا دیں گا کہ الزام لگانے والوں کا کیا حال اور کیا نتیجہ ہوا، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے کی بات کی، یہ خطرناک چیز ہے، یہ سنگین جرم ہے، ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ ہم چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رکھنے کی جو کوشش کروں گا، تو آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ 4 پوائنٹس پہ ہوں گا، 4 مین پوائنٹس ہوں گے اور اس کے اندر کئی سب پوائنٹس ہم لوگ کور کریں گے۔ پہلے 4 پوائنٹس کیا ہوں گے ہمارے؟ تہمت کا شرعی حکم ہم دیکھیں،
کوئی تہمت لگائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. دوسرا ہم دیکھیں گے تہمت کیوں لگائی جاتی ہے، اس کے ریزنز کچھ دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے جو میرے اپنے تجزیے سے یا جو ماحول میں چلتا ہے اس کے اعتبار سے ہر علاقے کے اپنے ریزنز ہو سکتے ہیں. تیسری چیز ہم دیکھیں گے جھوٹی تہمت لگانے اور عزتوں کو اچھالنے والوں کو آخرت میں اور دنیا میں کیا انجام ہوگا وہ دیکھیں گے. ٹھیک. اور چوتھی چیز دیکھیں گے واقعہ افک، جو یہ واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، واقعہ افک کے اندر جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا سورہ نور کی آیت 11 سے 20 آپ اس کو پڑھے تفسیر، تو اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے وہ بھی دیکھیں گے، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ چیز قرآن کے ذریعے باقی ہے تو اس میں کیا ملا، مطلب اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے جوابی کاروائی کیسے کی اور کیا بتایا وہ دیکھیں گے، تاکہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے ایسا الزام لگاؤ تو اس کے لیے یہ چیزیں باقی رہتی ہے. اس کو اس واقعے سے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے، سامنے والے کو تو کیا ہوگا وہ تو پہلے رکھ دیں گے، لیکن اس سے جس پہ لگا اس نے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کے بھی بینیفٹس ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خیر سے خالی ہو، حالانکہ کبھی کبھار ظاہر بہت شر نظر آتا ہے. جیسا مثال کے طور پر میں ریلوے اسٹیشن گیا، میں نے ٹرین پکڑنے کی کوشش کی اور میری ٹرین چھوٹ گئی، تو مجھے لگتا ہے یہ واقعہ بہت ہی سنگین اور بھاری ہے، میری جاب چلے جائیں گی، اب کیا 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 جو بھی ایکس وائی زیڈ ہوگا وہ مجھے لگتا ہے. لیکن اس کے بعد کوئی خبر آ جائے کہ ٹرین جو ہے پٹری سے ہٹ گئی، ٹرین جو ہے ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا تھا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. مطلب ایک ہی واقعہ ہے، پہلے آپ پریشان تھے کہ ٹرین چھوٹ گئی تو بہت برا ہوا، اور وہیں پھر آپ شکر بھی کرتے اللہ اچھا ہی وہ چھوٹ گئی. سمجھ رہا؟ تو کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہوتا، تو ہر کر کے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا. یہ میں گناہ کرنے والے کو نہیں بول رہا کہ اس کے گناہ میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو بھی الزام آپ پہ لگ رہا ہے، جو بھی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے، حالانکہ آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس چیز کو جس کو ہم کہیں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے. تو یہ 4 پوائنٹس انشاءاللہ ہم بہت مختصر سے ڈسکس کریں گے. چلیے آئیے پہلا تہمت کا شرعی حکم ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے تہمت کیا یاد رکھیے. پہلی چیز یاد رکھیے زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ضروری ہے. تو اگر کوئی تہمت لگاتا ہے شرعی اعتبار سے کہ یہ مرد یا یہ عورت، اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے، یاد رکھیے جس کو کہیں گے اجماع ہے یہ کہ یہ جو آیت قرآن کے اندر آئی وہ عورتوں کے لیے کہا تو گیا، لیکن یہ عورتوں مرد دونوں کے لیے، مطلب جو بھولی بھالی معصوم عورتوں پر الزام لگائے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو اس میں یہ بھی ایک ہے. تو یہاں عورت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں مرد بھی مراد ہے. اگر کوئی اس پہ بھی لگائے گا تو یہ اس گناہ میں شامل ہوں گا، اور اس کے لیے بھی اگر کوئی مرد پہ الزام لگا گواہ نہ لائے تو اس کو سزا دی جائیں گی. واقعی خبر تو یہ دونوں کے لیے، لیکن بات خواتین کے تعلق سے خاص کہیں گے، لیکن حکم جو ہے وہ دونوں کے لیے. تو پہلی چیز یاد رکھیں زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے. تو کوئی بھی انسان شخص کسی پہ زنا کا الزام لگائے تو 4 گواہ کے بغیر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. بس اب اتنا میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کے بعد آگے اب ہمارا منہ ہی نہیں کھلنا چاہیے. 4 گواہ لگتے ہیں اس کے منیمم 4 وٹنس چاہیے. گواہ آنے کے بعد وہ کیس کیسے ہوں گا وغیرہ وغیرہ بھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا ٹاپک صرف تہمت تک ریلیٹڈ ہے. پھر ہم کبھی دیکھیں گے زنا اس کے سزائیں الگ الگ کیسی ہوتی، شادی شدہ غیر شادی شدہ کنوارے کے لیے کیا سزا ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ بات ہے. لیکن ابھی ہمارا صرف الزام کیا ہے تو اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو 4 گواہ لانا ہے، اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہو سکتی. تب جو بھی شخص یہ کہے کہ یہ زانیہ ہے یہ زانی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے 4 وٹنس کھڑے کرنا ہے اس کے لیے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھ معاملہ ختم ہوگا. تو آگے کچھ ہے ہی نہیں. شریعت نے انسانوں کی دفاع، ان کی پرائیویسی کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کیا، اور شریعت بہت حکیم ہے. یاد رکھیں مطلب وہ یہ سمجھتی ہے اور کچھ چیزوں کو جانتی ہے، اور کچھ جگہ ایسا بھی شریعت نے کیا کہ کچھ چیزوں کو ڈھانک دیا. اس لیے ڈھانک دیا کہ نہ کھلے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک گناہ کیا اور اس کو اگر آپ اور پروپیگیٹ کریں گے اور اچھالیں گے، ہو سکتا ہے اس گناہ میں لگ جائے اور اس گناہ میں کا عادی. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہم کو آپ کو 4 گواہ لانا ہے. اگر 4 گواہ نہیں ہے تو منہ نہیں کھولنا ہے. بس اتنا ہم کو رول یاد. اگر 4 گواہ آپ نے نہیں لائے اور منہ کھولا تو عورت کی عزت کیا ہے جو قرآن کے نزدیک، عورت کی عزت کتنی ہے شریعت کے نزدیک؟ وہ اتنی ہے کہ صرف الزام لگا اور پروف نہ کر پائے 4 گواہ کے ساتھ تو اس کو 80 کوڑے سزا ہے. کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کی سزائیں کیا ہے وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن اگر کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی پہلی کوشش یہ کرے کہ اس پر الزام لگائے کہ وہ ایسی ویسی 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 ہے، تو پہلی اس کو یہ ہے کہ اگر ثابت نہ کر پائے 4 وٹنس کے ساتھ تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو سزا ہے جو الزام لگا رہا ہے. آپ اسے سمجھ لیں. اور کیسی سزا ہے؟ صرف 80 کوڑے سزا نہیں، اس کے بعد ایک اور اضافی سزا ہے. سنیے قرآن نے کیا کہا کہ جو الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے، تو 4 گواہ لانا یہ کنڈیشن ہے لیکن نہیں لایا.
اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4. ویسے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک پوری پڑھ لیجیے. آپ 20 سے آگے بھی آپ پڑھ لیجیے، اس میں پھر گھر میں آنے جانے کا، پردے کے دیگر احکامات بھی ہے، تو ایسا 25 تک پڑھ لیجیے اس کو، آپ کو اور بہت ساری چیزیں اس میں معلوم ہو جائیں گی. بٹ یہ جو ہم جو ریلیٹڈ چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ. کیا فرماتا اللہ سنیے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا فاولئک هم الفاسقون. اللہ کیا فرماتا سنیے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے مارو. 80 لاش، 80 کوڑے مارو ان کو، یہ جھوٹ بولنے والوں کو الزام لگائے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ لوگ فاسق ہیں. مطلب ان کی گواہی بھی نہیں لی جائیں گے اب لائف ٹائم. مطلب اگر یہ کورٹ میں اس نے آیا الزام لگایا یہ عورت فلاں فلاں ایسی چلن پہ کرا، اس کے پاک دامنی پہ الزام لگایا زنا کا، اور پروڈیوس نہیں کر سکا 4 وٹنسز، یہ تو 80 کوڑے پڑیں گے، اور زندگی میں اس کی کبھی کوئی وٹنس گواہی نہیں لی جائیں گی. اور اللہ نے کہا یہی فاسق ہے، اس کو فاسقوں میں بھی شمار کر دیا اس کو. آپ سمجھ، اتنی سخت سزا صرف لگانے. اب ہم تو نکڑ چوراہے میلے ٹھیلے راتوں کی مجلس سے یہی چل رہا، بس نوجوانوں کی وہ ایسی ہے وہ ویسی، اور ادھر کی مجلس میں وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. یہ لڑکیوں کا بھی چل رہا ہے، ان کی مجلس میں بھی یہ قصے کہانی تھوڑا دھڑ، مطلب اس کو کہہ رہے بس آپ نے بلٹ ڈالا یہ زانیہ اور شوٹ کر دیا اس کو اٹھا. اب کیسے اس کو پروف کریں گے؟ 4 گواہ نہیں آپ کے پاس. اگر شریعہ کسی نے اسے جا کے ڈال دیا کہ میرے پہ الزام لگا اور آپ پروف نہیں کر پائے تو آپ کو 80 کوڑے سزا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سزا یاد رکھیے جو ثابت جو ہے نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیے. اور اس کو جو ہے حد قذف کہتے ہیں، یاد رکھیے. مطلب الزام لگانے والے پر ہی حد لگ جائیں گی، اس پہ لیں گے جس پہ لگایا، ثابت اگر نہیں کر. اس بات کو ہم ذہن نشین کر. تو شریعت کے اندر الزام لگانے کا بڑا سخت معاملہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آیت میں یاد رکھیے واضح کر دیا کہ 80 کوڑے پڑیں گے جو الزام لگائیں گا، ثابت نہیں کر پائیں گا تو، اور اس کی گواہی نہیں لی جائیں گی. اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ بات مرد کے لیے بھی لاگو اگر اس پہ بھی الزام لگتا ہے تو. لیکن خاص طور سے قرآن نے عورت کو خطاب کیا، لیکن ایک مرد پہ بھی اگر الزام لگے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوں گی. یاد رکھیے جس نے لگایا، چاہے لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو، اور الزام جس پہ لگا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سزا یاد رکھیے الزام لگانے والے سیم ہے. یاد رکھیے چاہے الزام کس پہ بھی لگا. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. اسی طرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے اندر یہ بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس ایک قول کے مطابق یاد رکھیے جھوٹی تہمت لگانے والا اگر سچی توبہ کر لے اور اس کی توبہ ظاہر ہو اور قاضی وغیرہ مناسب سمجھے تو بعد میں اس کو فاسقوں میں شمار نہیں کیا جائے. مطلب ٹھیک ہے، تو فاسق نہیں کہلائیں گا یاد رکھیے، اور اس کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی. بٹ یہ ایکسپشنل کیسز ہے، ان جنرل تو قرآن نے جو کہہ دیا وہی لاگو ہوگا. اس لیے کبھی کبھار معصوم لوگ واقع میں ایمان والے لوگ پھنس جاتے ہیں کسی الزام میں، وہ بھی بول پڑتے ہیں تو وہاں ایکسپشنل ہے کچھ اس میں، لیکن عمومی طور سے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوں گی اور فاسق کہلائیں گے. ہمیشہ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں. تو بنا سوچے سمجھے دھڑلے سے تہمت لگانا ہم چھوڑ دیں. اگر کیا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے اور آگے کبھی بھی ایسی کوئی کام غلطی ہم سے ہونے نہ پائے، اس کا خیال رکھیں. دوسری چیز اس پہ جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، اگر شوہر اپنی بیوی پر اس چیز کا الزام لگا دے تو، یہ تو ایک عام XYZ نے ABC پہ الزام لگا دیا، ابھی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا، تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی سن لے. یاد رکھیں ایسی صورت کے اندر یاد رکھ کیا ہوں گا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، مطلب وہ شوہری گواہ بول رہا میری بیوی نے ایسا کیا نہ ہو، تو الزام لگانے والے شوہر کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں جو میں نے اپنی بیوی پہ لگایا، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے. اللہ اگر اسے جھوٹا الزام لگایا تو مجھ پہ لعنت. پہلے 4 بار قسم کھا رہا کہ سچا ہے میری لعنت، میں جو الزام لگا سچا ہے، اور 5واں کہا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر ہو میں اگر جھوٹا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 ہے. پھر اللہ نے فرمایا اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، مطلب شوہر نے الزام لگایا اس نے قسم کھا لی، ٹوٹل 5 ہو، 4 اس کے خلاف 1 اپنے خلاف. اور پھر عورت کیا کریں گی، وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے جو میرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر شوہر اپنے الزام میں سچا ہے. 5 اپنے خلاف کھائیں گے، اس میں وہ 4 اس کے خلاف 1 اپنے خلاف، یہ بھی 4 اس کے خلاف 1 اپنے خلاف قسم کھائیں گے تو یہ معاملہ ٹل جائے. اب یہ آیت کو کیسا انٹرپریٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر بیوی پر سمجھ الزام لگاتا ہے تو کیس قاضی کے پاس،
قاضی دونوں کو پہلے تو یا تو کیس ہے تو اس کو شوہر کو بولیں گے اگر تمہارا دعویٰ ہے تم وٹنس لا لو اور اس کو ثابت کر لو. اگر ایسا نہیں ہوتا یا پھر بیوی سے کہیں گا کہ تم قبول کر لو تم نے یہ کام کیا. دیکھیے وٹنس تو وہ ہے جب الزام لگے, لیکن اگر جس نے کیا واقعے میں زنا اور خود ہی آ جائے تو اس کے لیے وٹنس لگتے, وہ خود اپنے خلاف وٹنس ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا واقعہ جس میں خود ایک عورت آئی کہا مجھ سے زنا ہوا, ایک صحابی اور خود کا مجھ سے زنا ہوا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار چہرہ پھیل لیا, پھر کہا تیری عقل تو نہیں ماری گئی, مطلب پاگل واگل تو نہیں, کہانی عقل تو نہیں ماری گئی. ٹھیک, اس کے بعد اس کی بات سنتے, مطلب اگر سیلف خود آ جائے کہا میں نے کیا تو پھر تو اس کی ایک ہی کا خود کی چل جائے. تو شوہر کو پہلے تو تقوی پرہیزگاری کی نصیحت کریں گے, بولیں گے ایسا الزام مت لگاؤ. پھر بیوی سے کہیں گا یہ الزام سچا ہے کہ تم قبول کر لو اگر ایسا کچھ ہے تو. جب دیکھیں گا کہ دونوں نہیں ہو رہا تو پھر قاضی کہیں گا چلو اب وہ یہ عمل کریں گا جو قرآن نے بیان کیا. اور یاد رکھیے یہ عمل کو جو ہے لیان کہتے ہیں, اس مسئلے کیا کہتے ہیں, لیان کہتے ہیں. لیان کے اندر ہوتا یہ کہ شوہر بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور پھر وہ کرتے ہیں, اور لیان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آخر میں سپریشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شوہر نے الزام لگایا بیوی پر اور بیوی نے جو ہے الزام کو قبول نہیں کیا, تو بیوی کو بھی سزا نہیں, شوہر کو بھی کچھ نہیں, لیکن دونوں کا سپریشن ہو جاتا ہے. اگر بیوی قبول کر لے تو بیوی کو پھر سزا ملے گی, اور اگر شوہر ثابت نہ کر پائے تو شوہر کو پھر اگر وہ جائے تو خبر دینا اور ایک تو دعوی کرنا ایسا ہوا تو شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ میں دونوں ایسا کر لو, اور دونوں میں سپریشن کر دیا جائے گا لیان کے بعد. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پہلا تو سزا اس کو ملے گی جس نے الزام لگا سی کوڑے. اگر شوہر بیوی پہ لگا تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا میں نے, اس کو لیان کہتے یاد رکھیں. اب اسی طرح جو ہے تہمت کے بارے میں یاد رکھیں اسلامی احکامات کیا. تو تہمت اگر سے سچی ہو تب بھی اسے 4 گواہ لانے کی ضرورت ہے. تہمت اگر سچی بھی ہو تو 4 گواہ لانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سچی بھی تب بھی ایسے 4 گواہ لے آنا جنہوں نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو ایک نہایت مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کی جائے اور کوئی کسی کی عزت نہ اچھالے اور ایسی جرت نہ کر سکے, اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا. آپ کو کہیں گا میاں بیوی کیس میں تو میاں خود گواہ ہے, لیکن وہ اکیلا گواہ ایکسپٹ نہیں ہوں گا, اور شریعت کی اس کے پیچھے بھی حکمت سمجھ رہے ہیں, اس کے پیچھے حکمت ہے کہ یہ چیز آگے نہ بڑھے. اس لیے کبھی کبھار کسی گناہ کے کرنے سے زیادہ گناہ کا ڈھنڈورا نقصان دیتا ہے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں, سمجھ لیجیے نیوز پیپر آ گئی, نیوز پیپر میں خبر آ گئی. کیا خبر آ گئی کہ 4 لوگوں نے مل کے جو بم بنانے کی تیاری, بم بنانے کے لیے انہوں نے پہلے یہ جمع کیا اور اس کو اتنا ملایا, فلاں جمع کیا اتنا ملایا, اس کو جمع کر کے کیا, پھر اس کو یہ کیا, اس سے ہو جاتا ہے فلاں کیا. پورا بم بنانے کا طریقہ آپ نے پیپر میں چھاپ دیا, پورا چھاپ دیا. اب کیا ہوگا, سب پٹاخے پھوڑنے لگ جائیں گے, سب کو ٹیکنیک معلوم ہوگی بم کیسے بنایا جاتا ہے. تو کیا کریں گے آپ, یہاں 4 لوگوں نے یہ جمع کر کے بم بنانے کی کوشش, کیسا بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, کتنا, کچھ بھی نہیں اس میں. یہ حکمت زیادہ فائدے مند ہے بنسبت یہ پورا بتانے کی کیا ہوا. آپ سمجھ رہے, اس لیے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا, اور بنسبت اس خود گناہ کے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. آج کل لڑکے لڑکیوں میں نیا ٹرینڈ چل رہا ہے. پہلے لڑکی ایسا کرتی ہے بلا کے فلاں کرتی ہے, لڑکا ایسا کرتا ہے, پھر ٹکٹ ایسا خریدتے, بکنگ ایسا کرتے, بھاگ کے ایسا جاتے, کوٹ میں ایسا کرتے, یہ کرتے. آپ نے خود طریقہ بتا دیا باقی شادی کرنے کا پورا. پھر آپ بڑے بہت بھاگ جا رہے لڑکیاں, آپ نے اس کا پورا طریقہ بتا دیا نا کیسے بھاگنا چاہیے. کبھی کبھار چیزوں کو فلی ڈسکلوز کرنے سے اچھا ہے اس کو بند رکھ کے. ٹھیک ہے, میاں نے دیکھ لیا بیوی کو کرتے ہوئے تو لیان ہو گیا نا, اب سپریشن تو ہو گیا, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اس عورت کو اگر وہ پورا کیا جائے اور وہ اس کے 4 گواہ نہ ہو اور اس کو زانیہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کی آنے والی زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں اس کو ایسا آدمی ملے جس پر ایسا الزام لگا ہو, دونوں شادی کریں. کیونکہ ایسا کر کے ہم ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے سماج کے اندر برائی کرنے کے لیے چھوڑ تھوڑی دے سکتے. شریعت کی حکمت ہے جب کہا 4 گواہ لاؤ, جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, جس کو معلوم ہے اس نے دیکھ لیا وہ احتیاط کرے اپنے اپنے, لیکن یہ احتیاط سب پوری دنیا کے لیے نہیں. کیونکہ اگر سمجھے ایک آدمی میں ایک برائی ہے تو آپ کیا سمجھتے پوری زندگی اس نے شادی نہ کرے, صرف ایک کوئی برائی کی وجہ سے غصہ ہے تو آپ کوئی رشتہ آ رہا اس کو آپ بڑا بہت غصہ میرا بھان جاتا چلنے کو, کیا زندگی بھر آپ اس کو برباد کر دیں زندگی سے اس کے غصے کی وجہ سے. آپ یہ بول سکتے تھوڑا تیز مزاج ہے تو بچی تھوڑا اس کو لے کر, وہی بول سکتے ویسا مسئلہ نہیں, انشاءاللہ یہ بھی پوری جاتی ہو جائیں گا. تو چلو ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات آپ, لیکن پوری زندگی پیچھے تھوڑی ٹریل کریں گے کہ اس کی شادی نہیں ہونا اس لیے کہ اس میں ایک خرابی. تو یہ چاہتی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اور ایکسپوز نہ کیا جائے, کچھ چیزیں دب جائے تو وہ بہتر ہی ہے اس کے لیے. ہاں, شوہر نے الزام لگایا, اس نے دیکھا تھا, اس کا سپریشن ہوگا, اس کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں میں سزا دلا کے رہوں گا اتنی بری عورت ہے, ٹھیک ہے آخرت میں ملیں گی, کیونکہ ابھی آپ کیس گواہ ہیں, یہ بات کو یاد. اسی طرح اسلام کا اس طرح کا معاملات میں گائیڈ لائنز دینے کا مقصد یاد ہے کہ سماج سے ایک دوسرے پر الزام اور تہمت لگانے کے مزاج کو ختم کرنا. اب دیکھیے کوئی بھی آدمی کو معلوم ہے ہم اس کو الزام نہیں لگا سکتے جب تک کہ 4 گواہ نہیں, تو منہ ہی نہیں کھولنا چاہیے. اس وجہ سے اس نے یہ 4 گواہ کہا. بعض دفعہ کوئی برائی کا چھپ کر کیا گیا گناہ سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا برائی کی تشہیر کر کے پھر اس کو بتا دینا. اس وجہ سے بھی 4 گواہ, اب 4 گواہ نہیں ہے 3 بھی ہے تو معاملہ رک جائیں گا, تشہیر نہیں ہوں گی گناہ کی.
اسی طرح ایک دوسرے کو شک اور شبے سے دیکھنے اور ٹٹولنے کا مزاج ختم ہو جائے. یہ کروں گا بھی تو چار گواہ تو ہے ہی نہیں، تو کیا کرنے کا اپنے کو اتنا ٹٹول کے اور فلا فلا کر کے. تو یہ سب یاد رکھیے شریعت کی اس کے پیچھے یاد رکھیے حکمت. اب تہمت لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ سیکنڈ پوائنٹ، لوگ تہمت کیوں لگاتے ہیں؟ آئیے جو باتیں میں نے دیکھی سماج میں جو ہوتی ہے وہ رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے. کامنلی سماج سے باتیں بدل سکتی. پہلا، دشمنی یا حسد میں کسی آدمی پر یا اس کے گھر کی خواتین پر جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے. دشمنی نکالنے کے لیے، حسد کی وجہ سے بہت خوبصورت لڑکیاں ہم کو نہیں دے رہے، الزام. فلاں چیز ہو گیا، بہت آگے جا رہے، الزام. حسد یہ ہوتا ہے دشمنی، خاندانی دشمنی حسد. دوسری، غیبت یا ہنسی مذاق میں یوں ہی بغیر سوچے سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں. مجلس میں بیٹھے ہیں، دو عورتیں ہیں، دو مرد ہیں، چار عورتیں ہیں، چار مرد ہیں، کوئی ایک تیسری عورت آ گئی، ارے یہ تو ان کی چال چلا کیریکٹر لیس. تو آسانی سے کیریکٹر لیس تو بول کے نکل جاتے ہیں. پاک دامنی پہ اس کی عزت پہ الزام، ارے یہ تو کیریکٹر لیس آتا، ارے اس تو منہ کالا کرتا ایک دم آرام سے ہنسی مذاق میں غیبت کی شکل میں کر دیا. لیکن یاد رکھیں ہر جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایک وجہ ہے. دوسرا، محفلوں میں محض چسکا لینے کے لیے جو ہے لڑکوں کو اپنے دوستوں کے سامنے لڑکیوں کا تبصرہ کرنا ہے کہ فلاں تو ایسی ہے، فلاں ایسی، اس کو بہت راز معلوم ہے ان کو. اور وہی لڑکیوں کے گروپ میں ان کو بتانے کے لیے کہ لڑکوں کے بہت راز لڑکی کو معلوم ہے، بس چسکا لینے بولتے ہیں، بگ دیا بولتے کسی. سب بیٹھے ایک دم بہت اچھی بات چل رہی، کیا اچھا ماحول ہے، کیا معلوم تو زنا ہو رہا ہے، لڑکیاں پوری زانیاں ہو گئی. ارے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے بگ دیا. اسی طرح جو اپنے آپ کو شاطر جاسوس بتانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسری خواتین کے کردار کے بارے میں اندازہ لگانا کہ فلاں عورت ایسی ہے تو ایسی ہوں گی، سمجھ رہے، یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا یہ وہم پال لینا کہ جینس پہننے والی بدکار ہوں گے، کالج جانے والے یہ کام کرتے ہی ہوں گے، فلاں کلاس میں جانے والے یہ کرتے ہوں گے، فلاں انسٹیٹیوشن میں تو یہ کام ہوتا ہی. یہ بہت کامن ہے، یہ جینس پہن لے رہی، اس نے برقع اتار دی، وہ کالج میں ہے، یہ کالج میں تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو زانیہ تو ہی گئیں گی، اب تک الزام لگا دیا. اسی طرح حسن زن، دوسروں سے متعلق جو اچھا خیال چھوڑ کر جہاں کی تھوڑی بہت بھی بدگمانی ملے ہاں فوراً آپ کر لیتے لوگ، یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے گالی گلوچ میں کسی کی جو ہے بدکار بول دینا، فاحشہ بول دینا، لڑائی کے اندر بول دینا فاحش ہے تم تو، تمہارا خاندان پورا فاحش ہے، تم تو حرامی اولادیں ہیں پوری فلاں ہے. بس لڑائی جھگڑے میں آپ نے کسی پر اٹھا کے الزام لگا دیا کہ وہ بدکار ہے، ان کا خاندان بدکار ہے، وہ بدکار مطلب اولادیں جو ہے جائز اولادیں نہیں تم باپ کی، بس یہ الزام لگا دیا جاتا. اسی طرح جو ہے دوستوں میں جو ہے جھوٹی شیخی بگاڑنا، اور میرا تو فلاں کے چکر میں نے یہ کر لیا، مطلب یہ خود زنا کار اپنے آپ کو بھی ثابت کرتا اور اس لڑکی کو بھی زانیہ ثابت کرتا، خود ہی یہ ثابت کر رہا، کرا کچھ بھی نہیں، لیکن زنا کا یہ کرتا، خود پہ بھی زنا کا الزام ڈالتا اور سامنے والے بھی ڈالتا کہ میرا دوست افیئر ہے، میں تو زنا کر رہا ہوں. تو گویا اپنے کیریکٹر کو بھی خراب کرتا اور دوسروں کے کیریکٹر کو بھی مسخ کرتا ہے اس کے اندر. یہ بھی ایک یاد رکھیے بڑی اہم وجہ یاد رکھیے. حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن وہ خود پہ بھی الزام لگاتا اور اس لڑکی پہ بھی الزام لگا دیتا. اسی طرح ہر جھوٹی سچی خبر کو واٹس ایپ وغیرہ پہ فارورڈ کر کے یہ زانیہ ہے، فلاں کیریکٹر ایسے، خاندان کے لوگ ایسے، وہ علاقے کے لوگ ایسے، وہ بستی کے لوگ ایسے، وہ قوم ایسی ہے، وہ فلاں ایسے، لوگ لگاتے اچھا انہوں امریکہ گئے تو کر کے چاہے ہوں گے، یورپ گئے تو زانی ہو گئے ہوں گے، ان کی بچی تو وہاں پڑھ رہی تو اس کا مطلب زنا تو کی ہوں گی اس نے، امریکہ میں کوئی اس کے بغیر تھوڑی رہتا فلاں. حوالے سے آپ ایک کے بعد ایک الزام لگاتے چلے جا رہے، یاد رکھیے. اسی طرح بعض عورتوں کا شہرت کے لیے مشہور مردوں پر بھی الزام لگا دیتے، ایسا مرد بھی کر رہا ہے کہ میرا تو اس سے افیئر ہے، میں نے زنا. تو بعض عورتوں کا بھی مشہور لوگوں کے خلاف الزام لگا دینا، یہی بہت کامن دیکھا. یوسف علیہ السلام کی ایک کتنی جاگتی مثال جو قرآن نے دیا، ٹھیک ہے. تو مشہور مردوں کے اوپر جو ہے زنا کا جو الزام لگا دینا یا ان کو بدنام کرنا، یہ بھی کامنلی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وجہ. تھرڈ پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں جھوٹی تہمت لگانے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا ہو، اس کا انجام یاد وہ دیکھیں، ٹھیک. تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے، اس میں جو باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہے پہلا، یاد رکھیں یہ ہلاک کر دینے والا گناہ، اور اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، کہ وہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ پاک دامن، بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. جو آدمی کسی بھی الزام لگاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لگانے جس پہ الزام لگا وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس نے ایک ایسا سنگین جرم کیا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بننے والا، کیونکہ وہ 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ کا. دوسرا کیا ہوگا، یاد رکھ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا دیکھیے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 23 میں، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دنیا میں لعنت، آخرت میں لعنت، اور آخرت کے لیے بڑا عذاب ان کے لیے ریڈی ہے. کون لوگوں کے لیے ریڈی ہے یہ؟
جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر مومنہ الزام لگاتے ہیں دنیا میں لعنت کے مستحق اور آخرت میں بڑے گناہ بڑے عذاب کے مستحق ہونے والے ہیں۔ تیسرا کیا ہوگا؟ جہنم میں پیپ کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے دنیا میں، یہ مرد عورت دونوں کے لیے الزام پہ، لیکن آیت میں اللہ نے عورتوں کے لیے کہا کیونکہ کامنلی ان پہ لگ رہا تھا، لیکن مرد بھی اس میں شامل ہے۔ یہ علماء کی رائے میں بالکل موجود ہے کہ تاروں نے یہ کہا کہ اس میں اگر کوئی بولے والے مرد پہ بھی لگائے تو سیم گناہ سیم سزا اور سیم چیز۔ چلیے جہنم میں پیپ کا عذاب ہے، روایت دیکھیے ابو داؤد کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن پر ایسے جرم کا الزام لگایا جو اس نے نہیں کیا تھا، تو اس نے وہ الزام لگایا اس نے کیا ہی نہیں تھا، تو اس الزام لگانے والے کو